آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فقر المرتجز۔ ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درس فقر کے حوالے سے تمام ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے تاکہ تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ کچھ احباب کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا ہما کا، کہ فقر کا ہما جس کے سر پر جا کر سایہ کرتا ہے وہ اس کے سر پر سلطانی کا تاج سجا دیا جاتا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں ہما کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی تفصیل بتائیں۔ ہاں، ہما ایک پرندہ ہے مچھلی کھانے والا، جس کو کنگ فشر کہتے ہیں انگلش میں، تو ہم جو ہے اپنی زبان سرائکی میں اسے ٹوپا کہتے ہیں۔ تو یہ سمندر کا ایک مچھلی کھانے والا خوبصورت ترین پرندہ ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانے کے لوگ جو تھے اس کو سکھاتے تھے، جس طرح ہم بازوں کو سکھاتے ہیں کہ ان کا پہلے ڈار اتارا جاتا ہے، پھر اس کو کھانے پہ ساتھ ساتھ لگایا جاتا ہے، پھر وہ جب بھوکا ہوتا ہے تو ہم بلاتے ہیں تو اڑ کر آتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں میرے لیے کھانا ہے، تو وہ کھانا کھاتا ہے۔ اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ان کو سکھاتے ہیں، پھر وہ شکار کے قابل، وہ ہمارے لیے شکار نہیں مارتا ہے، وہ اپنے کھانے کے لیے مارتا ہے، لیکن ہم اس سے جو ہے فائدے اپنے طریقے سے انسان اٹھاتا ہے۔ تو یہ بھی مچھلی کھانے والا پرندہ ٹوبا اس کو کہتے ہیں، تو اس کو بھی سکھاتے تھے۔ تو یہ بادشاہوں کے لیے سکھایا جاتا تھا، یورپین لوگ اسے سکھاتے تھے کہ پہلے اس کا ڈر اتارا جاتا تھا، پھر اس کو ایک تالاب میں مچھلی کچھ دن کھلائی جاتی تھی، پھر جو ہے نا وہ تالاب میں آتا تو مچھلی جو ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، پھر مچھلی لے کر ایک کرسی ہوتی تھی، کرسی پہ ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا، اس کے سر پر وہ ہوتا تھا برتن ہوتا تھا، اس میں وہ مچھلی رکھ کر پھر وہ ٹرین کرتے تھے۔ تو کئی مہینوں کی ٹریننگ کے بعد پھر جب وہ بھوکا ہوتا تو اس کو چھوڑتے، تو اس کو پتہ چل جاتا کہ میں نے اس تالاب میں جو ہے نا غوطہ لگانا ہے، یہاں سے اڑ کر پھر یہاں مچھلی ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوگی تو پھر وہ کرسی پہ جو شخص بیٹھا ہے اس کے سر پہ مجھے مچھلی ملے گی۔ تو یورپ کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا سر جان رومی، تو یہ سفیر تھا روم کی طرف سے یزید کے دربار میں۔ تو اس نے آ کر سب سے پہلے وہ ہما جو تھا وہ بادشاہ کو تحفتاً پیش کیا۔ ایک ہفتہ اس کو ادھر رکھا گیا دربار میں، پھر کہا کہ جی سر جان رومی جو لایا ہے یزید کے لیے، تو وہ آتا فوراً اس تالاب میں وہ غوطہ لگاتا، اس میں خوشبودار پانی میں خوشبوئیں ملا دیتی، تو وہ سر درباریوں کے سروں پہ جو ہے فوارے کی طرح چھڑکا کرتا ہوا بادشاہ کے سر پر بیٹھ جاتا تھا، اور جو کم لوگ تھے علم والے تھے وہ کہتے سبحان اللہ، پرندے کو بھی ہزاروں میں پتہ چل گیا ہے کہ جو ہے نا یہ ہمارا بادشاہ ہے، اس کے سر پہ سایہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح وہ کرتے تھے۔ تو جس دن جناب سیدہ زینب اور امام علی زین العابدین اور اسیر ہو کر خانوادہ بطول یہاں آیا، بڑی بری حالت تھی، ناک زخمی تھے، ماتھے زخمی تھے، ایک جنازے تھے جو چل کر یزید کے سامنے دربار میں آئے، تو اس وقت بھی یہ چھوڑا گیا ہما تاکہ یزید کے سر پر آ کر بیٹھ جائے، تو لیکن وہ ہما جو تھا سیدھا آ کر امام علی زین العابدین کے بائیں کاندھے پہ بیٹھ گیا، سبحان بائیں کاندھے پہ بیٹھ گیا امام علی زین العابدین۔ تو امام نے کہا کہ یزید دیکھ، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سر پہ ہما سایہ کرے گا، لیکن میری موجودگی میں یہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ مجھے ہی خدا نے بادشاہ بنایا ہے۔ تو یہ ہما کی حقیقت ہے، اور یہ پرانے زمانے کے بادشاہ تحفے میں جاتے تھے، پھر درباریوں پہ خوشبوؤں والے یہ چھڑکا کرتے ہوئے اپنی بھوک کی وجہ سے پھر وہ اسی کرسی پہ آتے تھے جس پہ وہ ہمیشہ کھانا کھاتا تھا۔ تو بادشاہ جب آتا تو وہ وہاں آ کر جو تھا اس کے تاج پہ بیٹھتا کہ شاید جہاں مچھلی پڑی ہو، لیکن پیچھے جو نوکر ہوتے تھے وہ اسے سنبھال لیتے تھے، اور مچھلی دوسرے برتن میں وہ چوری راز کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو پھر جو خواب میں ہما دیکھتا ہے کہ اس کے سر پہ ہما نے سایہ کیا ہے، تو اس کی تعبیر بھی بادشاہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پرندہ صرف بادشاہوں کے لیے ہی بنایا جاتا تھا۔